اس مجلس کا عنوان ہے ہدیے کی حقیقت اور اس کے احکام۔ ہدیہ، تحفہ، عطیہ، منحہ، دیا جانا انسانی تہذیب میں عام ہے۔ قرآن کریم میں تذکرہ ہے، حضرت بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب انہوں نے اسلام کی دعوت انہیں دی تو اس وقت امتحان لینے کے لیے، ان کے مزاج کو جاننے کے لیے کہ واقعی سلیمان ہدیہ چاہتا ہے یا ہدایت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے یا اسلام چاہتا ہے، پرکھنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ ہدیہ بھیجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحابو، ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی۔ دوسری حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہدیۃ تسل السخیمۃ، ہدیے کا لین دین دلوں کے میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی کہا گیا، تذہب الضغائن، دل کے میلے پن کو ختم کر دیتا ہے۔ تیسری حدیث حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی، کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے پر میرے لیے خرچ کرتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیہ دینے اور ہدیہ لینے کے سلسلے میں۔ ہدیے اور رشوت میں کیا فرق ہے؟ نیت کا فرق ہے۔ ہدیہ محبت میں اللہ ہی کے لیے دیا جاتا ہے، اور رشوت کسی حق کو باطل یا باطل کو حق بنانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ واجبی ذمہ داری ہے، نوکری کا حصہ ہے، اس کے باوجود اوپر سے مٹھائی کے ڈبے دینے پڑے، لفافے دینے پڑے، گڈ ول دینا پڑے، تو یہ رشوت ہے، ہدیہ نہیں ہے۔ ہدیے اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ ہدیہ دو برابر کے لوگوں میں دیا جاتا ہے، اور صدقہ بڑے کی طرف سے چھوٹے کو دیا جاتا ہے۔ ہدیے میں بدلہ اور عوض مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن صدقے میں کوئی بدل نہیں ہو سکتا، چونکہ صدقہ صرف رضائے الہی کے لیے دیا جاتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کان یقبل الہدیۃ یقبل الہبۃ ویثیب علیہا، کہ آقا ہدیہ قبول کرتے اور اس کا بدلہ عنایت فرماتے ہیں، بدلہ دیا جانا چاہیے۔
ہدیہ قبول کرنا بھی شرائط کے ساتھ ہے، انکار کرنا بھی شرائط کے ساتھ ہے۔ شرط یہی ہے کہ ہدیہ ہو، رشوت نہ ہو۔ قاضی کو اگر پہلے سے کوئی ہدیہ نہیں دیتا تھا، قاضی بننے کے بعد، جج بننے کے بعد ہدیہ دیا جانے لگے تو وہ بھی ہدیہ نہیں ہوتا ہے، رشوتی ہی ہوتی ہے۔ ابن اللتیبہ کا واقعہ احادیث میں ہے، انہوں نے زکوٰۃ وصول کی اور آ کر کہا یہ میرا ہے اور یہ بیت المال کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا اپنے ماں اور باپ کے گھر بیٹھ جاتا اور دیکھ لیتا کہ کون ہدیہ لا کر دیتا ہے۔ مطلب ہدیہ جو دیا جا رہا ہے وہ بیت المال کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آنے پر دیا جا رہا ہے، تاکہ وصول کرنے والا رعایت کا معاملہ کرے۔ تیسری چیز، ہدیہ حرام چیز نہ ہو، شراب وغیرہ، ناجائز گوشت نہ ہو۔ چوتھی شرط، حرام مال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے مال پیش کیا اور وہ ایک ناجائز کمائی کا تھا، زمانے جاہلیت وغیرہ میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ ہدیہ واپس بدلہ لینے کے ارادے سے نہ ہو، میں ہدیہ دے رہا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدیہ دے دیں، جتلانے کا جذبہ نہ ہو۔ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ محبت اور کرم کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ المنان، جتلانے والا۔ اولاد میں جب آدمی ہدیہ دے، گفٹ کرے، تحفہ دے تو برابری کرنا ضروری ہے، ظلم نہ کرے۔ اسی کے سلسلے میں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ بہوؤں میں بھی برابری کرے، پوترے نواسوں میں بھی برابری کرے، بغیر دل کے سوال کے، زبان کے سوال کے وہ ہدیہ ہو۔ دل کا سوال ہو تو بے برکتی ہوتی ہے، زبان کا سوال ہو تو بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ وہ ہدیہ سماجی دباؤ میں نہ ہو، سماجی دباؤ میں نہ ہو۔ ولیمے میں جا رہے ہیں، وہ استری دے رہے ہیں، اگر میں واشنگ مشین نہ دوں تو میری عزت کیا رہے گی؟ فلانے عقیقے میں آ رہے ہیں اور وہ 1 تولہ سونا دے رہے ہیں، میں آدھا تولہ بھی نہ دوں تو میری ناک کیا رہے گی؟ سماجی دباؤ، اخلاقی دباؤ، عرفی دباؤ نہ ہو تو وہ ہدیہ ہے۔ وضاحت کر دینا چاہیے کہ برتن میں کی چیز ہدیہ ہے یا برتن بھی ہدیہ ہے، وضاحت کر دینا چاہیے۔ جس آدمی نے آپ سے قرض لیا ہے اور آپ کا مقروض ہے، قرض لینے سے پہلے وہ آپ کو ہدیہ دینے کا معمول نہیں تھا، اب وہ آپ سے قرض لینے کے بعد ہدیہ دے رہا ہے، تو اس کے بارے میں ڈر ہے کہ یہ ہدیہ نہ ہو بلکہ سود ہی ہو، اس لیے کہ وہ قرض لینے کے بعد آپ کو دے رہا ہے۔ قرض لینے سے پہلے اس کا معمول نہیں تھا۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ 11ویں شرط یہ ہے کہ ہدیہ دینے والا شخص دوسروں کا مقروض نہ ہو۔ جب آپ دوسروں کے قرضوں کے دبے تلے جیتے جا رہے ہیں تو آپ وہاں کا قرض پہلے ادا کیجئے، بعد میں سے ہمیں ہدیہ لا کر دیجئے۔
سفارش کی، کسی کی ریکمینڈ کر دیا، ریکویسٹ کر دیا، کہیں پر جائز طور پر سفارش کی ہے، اس کے عوض اور ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو وہ بھی رشوت ہی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من شفع لأخیہ شفاعتا فأہدی لہ ہدیۃ فقبلها فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، کہ وہ سود کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہو گیا۔ ہدیے کے کمپلیٹ ہونے کے لیے قبضہ کرنا ضروری ہے، قبضہ نہ ہو تو ہدیہ انکمپلیٹ رہ جاتا ہے۔ ہدیہ مکمل نہیں ہوتا ہے معاملہ، ایجاب و قبول کے بعد میں نے دے دیا، آپ نے قبول کیا ہدیہ، لیکن قبضہ نہیں کیا ہے تو ہدیہ نامکمل رہ گیا ہے۔ کافر کا ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے اور کافر کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنی کافر والدہ کا اکرام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قیمتی جوڑا مکہ مکرمہ کے ایک مشرک بھائی کو حوالے کر دیا۔ قرآن بھی کہتا ہے ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کافر کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے اور کافر کا ہدیہ لیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کے ہدیے کو قبول کیا، لیکن مسئلہ آتا ہے ہمارے ملک کے اندر مشرکانہ تہواروں کے موقع پر دیا جانے والا ہدیہ، اگر پیک کی ہوئی مٹھائی ہے قبول کرنا جائز ہے، چڑھاوے کی نہیں ہے قبول کرنا جائز ہے۔ ہدیہ قبول کرنا مستحب ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اگر بکری کی ایک ٹانگ کی طرف بھی بلایا جائے تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے خرگوش کا گوشت پیش کیا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس صدقے کا گوشت آیا، انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آقا نے اس موقع پر مشہور جملہ فرمایا، لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، تمہارے لیے تو یہ صدقہ ہے، میرے لیے ہدیہ ہے۔ اجنبی عورت کو ہدیہ دینے میں فتنے کا اندیشہ ہے، نکاح سے پہلے ہدایہ کے لین دین میں فتنے کا اندیشہ ہے، تعلقات کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، اس لیے وہاں پر ہدیے کا دینا لینا جائز نہیں ہے۔ قریبی رشتہ دار کو ہدیہ دیا، دل جیتنا مقصود ہوتا ہے، پورا ہو گیا۔ بیوی کو ہدیہ دیا، واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اجنبی کا ہدیہ واپس لینا جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ، ہدیہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کہ اپنی قے کو واپس لینے والا۔ قریبی لوگوں کو ہدیہ دینا چاہیے، لوگ اجنبیوں کو دیتے ہیں، اپنی بیوی کو نہیں دیتے، اپنی والدہ کو نہیں دیتے، اپنے والد کو نہیں دیتے، اپنے بھائی بہن، اپنے ساس سسرے، اپنے سالے ساڑو، اپنے ملازمین کو دل سے دینا للہ محبت کی وجہ سے۔ کمزور کا ہدیہ آدمی قبول کرے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، اس میں اپنائیت ہوتی ہے۔ رسومات کے موقع پر دیا جانے والا ہدیہ عام طور پر مشتبہ ہی ہوتا ہے، کھلے دل کے ساتھ پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث آئی ہے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث لا ترد الوسائد والدہن واللبن،
کہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو واپس نہیں کی جا سکتی ہیں، تکیہ اور تیل اور دودھ، اور بعض حدیثوں میں عطر کہا گیا، خوشبو کہا گیا۔ اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، الرجی وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو، تو جو اکرام کیا جا رہا ہے اس اکرام کو قبول کرنا چاہیے۔ ساس کو چاہیے بہو کو ہدیہ دے، بہو کو چاہیے ساس کو ہدیہ دے، دیورانی کو چاہیے کہ جٹھانی کو دے، جٹھانی کو چاہیے دیورانی کو دے، میکے سے آئے تو ہدیہ لائے۔ اونر کو چاہیے، امپلائر کو چاہیے کہ امپلائی کو دے، مالک کو چاہیے کہ ملازم کو دے۔ لیکن ان رشتوں کو جیسا نبھانا چاہیے اور ہدیے، تعزیت، عیادت کے ذریعے سے ان کڑیوں کو مضبوط کرنا چاہیے، ویسا ان کڑیوں کو مضبوط نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، 54 ہدیہ دیا۔ حضرت اسے بڑے اہتمام سے قبول کر لیتے کہ دیہاتی کا ہدیہ ہے، تھوڑی رقم ہے، بہت مخلصانہ ہدیہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس گیا، کچھ نہ صحیح جنگل کی لکڑیاں ہی لے جاؤں، ایک وقت کا کھانا پک جائے گا حضرت کا، مخلصانہ ہدیہ لے کر آیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ کے خاص بندے نے وہ لکڑیاں لے کر رکھ لی اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو نہلانے کا سامان ان لکڑیوں کے ذریعے سے میرے نہلانے کا پانی گرم کرنا، اس اخلاص والے ہدیے سے مجھے اپنی مغفرت کی امید ہے۔ تو رواج دینا چاہیے، غیر رسمی خاص موقع پر الاقرب فالاقرب کی رعایت کرتے ہوئے ہدیے کے دینے کو رواج دینا چاہیے۔ بطور خاص جن لوگوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہتے ہیں اور جن رشتوں میں حساسیت زیادہ رہتی ہے اور جو رشتے مستقل انسان سے جڑے ہوئے ہیں، ان رشتوں کی دیکھ بھال، پرورش، تقویت ہدیوں سے کی جاتی رہنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وتصفو الحياة